نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع چاشت کی نماز کی فضیلت۔ وہ نماز جس کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ وہ نماز جو سنت موقدہ ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو نہ خود پڑھا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمایا۔ پہلی وصیت یہ فرمائی کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں۔ نمبر 2 وصیت یہ فرمائی کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں۔ نمبر 3 وصیت یہ فرمائی کہ میں رات سونے سے پہلے نماز وتر پڑھوں۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ چاشت کے 4 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عابدین میں اس کا شمار فرمائیں گے، یعنی عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور جو بندہ چاشت کے 6 رکعت نفل نماز پڑھے گا وہ اس دن کی کفایت کرے گا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ چاشت کی 8 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں شمار فرمائے گا، یعنی اطاعت گزاروں میں اس کا شمار فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ چاشت کی 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سونے کا ایک محل اس کے لیے بنائے گا۔ جو شخص 12 رکعت چاشت کی نماز کی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث طیبہ میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح انسان کے ایک جوڑ پر ایک صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیک بات کرنا صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، نیک بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، برے کام سے روکنا صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھے گا اس کے تمام امور کے لیے کفایت کرے گی، یعنی جو بندہ چاشت کی نماز پڑھے گا تو سمجھے اس کے سارے صدقے ادا ہو گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جو بندہ بیماریوں میں مبتلا ہو، اگر وہ صحت یابی چاہتا ہے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ کر اپنے جسم کا صدقہ ادا کرے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاشت کی نماز پر ہمیشگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جہاز کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے چاشت کی نماز۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے رزق کے خزانے چاشت کی نماز پڑھنے والوں میں دیکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع فرما دیں۔ اسے چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھے۔ اس کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق خوب وسیع فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہی پریشان تھا، تنگ دستی کا شکار تھا، کوئی کہتا ہے مجھ پر جادو ہے، کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے نظر بد ہے، اور بڑی ہی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اور اس کی فیملی۔ اور ہم نے بڑی فضیلت پڑھی، بزرگوں کا قول پڑھا کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق وسیع فرما دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی
اور اولاد نے چاشت کی نماز شروع کر دی تو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے خواب دیکھی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مائی ہے جنی جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے سامان سمیٹے ہوئے، اور ساتھ میں ایک مرد جن کھڑا ہوا ہے اور اپنے منہ میں انگلی دبائے کھڑا ہوا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ تم نے چاشت کی نماز کیوں چھوڑ دی ہے، اور جب سے تم نے چاشت کی نماز چھوڑی ہے تب سے ہم نے تمہارے رزق کھانا چھوڑ دیا ہے، تمہارا رزق ہم سے کھایا نہیں جا سکتا، تم چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، تمہیں جو رزق ملتا تھا ہمارا بھی اس میں ایسا ہوتا تھا، اور ہمارا کام ہے لوگوں کو پریشان کرنا، تم سے پہلے ہی جو لوگ تھے ان کو ہم نے برباد کیا، پریشان کیا۔ اور وہ آدمی صبح اٹھا تو ڈر سی لگی اور یہ واقعہ اپنی بیوی کو سنایا، اور اس کے بعد اس میاں بیوی نے مصمم ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سامعین، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی رزق وسیع ہو اور اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یا سمیعو، یہ اللہ جل جلالہ کا نام، اور دوسرا یا مجیبو 100 دفعہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے، انشاءاللہ العزیز اس کی کوئی بھی دعا ہوگی کبھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے، اور بزرگوں سے یہ بات بھی منقول ہے کہ اگر چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 500 دفعہ یا سمیعو یا مجیبو کی آپ تسبیح پڑھیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے مستجاب الدعوات ہوں گے، آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں چاشت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے چاشت کی نماز کا طریقہ اور وقت اور نیت۔ وقت اس کا صبح مغرب وقت کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور دعویٰ کبریٰ سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی صبح مغرب وقت کے بعد چاشت کی نماز، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور نصف النہار تک اس کا وقت رہتا ہے، یہ اس کا وقت آ گیا۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت تو ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم عام نماز کی نیت کرتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ جیسے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز چاشت نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے منہ طرف کعبہ کے اللہ اکبر، یہ اس کی نیت آگے نیت۔ اور اس کی رکعات کتنی ہیں؟ چاشت کی نماز کی رکعات کے بارے میں، اس کی رکعات کم از کم 2 رکعتیں ہیں، چاشت کی کم از کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، افضل 12 رکعت ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کی فضیلت سن لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک سونے کا محل کیا ہوگا؟ تیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جو ہے یہ نہیں کہ ایک سلام کے ساتھ 2 ہی رکعت پڑھیں گے، اگر آپ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھیں تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، اور تو 12 رکعت پڑھیں، لیکن کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین اور ناظرین کو جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والا بنائے اور اس پر ہمیشگی کرنے والا بنائے، اور ان کی تمام ضروریات کو